محترم طلباء جماعت سامنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے پڑھا تھا کہ اقالہ کہتے ہیں بے کے ختم کرنے کو، اور اقالہ یہ جائز ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اقالہ جو کیا جائے گا وہ ثمن اول ہی پر کیا جائے گا۔ لہٰذا بائع نے یا مشتری نے ثمن میں کمی یا زیادتی کی شرط لگائی تو ایسی صورت میں یہ شرط لگانا باطل ہو جائے گا، اور بائع پر ثمن اول ہی کو واپس کرنا واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر زید و بکر میں عقد ہوا، اب زید نے 500 روپے کی ایک کتاب خریدی بکر سے، اب بعد میں بکر کو یا زید کو یہ لگا کہ بھائی مجھے اس عقد کو واپس کرنا چاہیے، دونوں کی رضامندی سے یہ اقالہ کرنے لگے، دونوں راضی ہیں اقالے پر، تو ایسی صورت میں زید نے کتاب خریدی تھی نا بکر سے 500 روپے میں، تو اب بکر 500 روپے دے دے گا اور زید اسے کتاب دے دے گا۔ اب اگر ان میں سے کسی نے یہ شرط لگائی، مثال کے طور پر بکر نے کہا کہ میں اس کتاب کو واپس کرنے پر راضی تو ہوں، واپس لے لوں گا، لیکن 400 روپے دوں گا۔ یہ زید نے کہا، اگر بکر نے کہا تھا کہ آپ کتاب واپس کرو، تو اس نے کہا کہ میں واپس تو کر دوں گا لیکن 600 روپے لوں گا۔ تو کمی یا زیادتی کی کسی نے بھی شرط لگائی تو یہ کمی زیادتی کی شرط درست نہیں ہے، اقالہ جو ہوگا وہ ثمن اول ہی پر ہوگا۔ بس میں پھر فرماتے یہ ہیں کہ اصل اس سلسلے میں یہ ہے کہ اقالہ یہ متعاقدین کے حق میں تو فسخ ہے، لیکن متعاقدین کے علاوہ کے حق میں یہ بیع جدید ہے۔ ہاں، اگر اس کو فسخ بنانا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اقالہ باطل ہو جائے گا۔ اگر فسخ کرنا ممکن ہی نہ ہو تو اقالہ باطل۔ یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اقالہ جو ہے یہ بیع ہے، اگر اس کا بیع بنانا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں فسخ ہوگا، اور اگر فسخ کرنا بھی ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ اور امام محمد کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ اقالہ فسخ بیع ہے، مگر جب اس کو فسخ بنانا متعذر ہو تو اس کو بیع بنایا جائے گا، اور اگر بیع کرنا بھی ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ یہ امام محمد کا مذہب ہے۔ دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقالہ فسخ ہے متعاقدین کے حق میں، اور متعاقدین کے علاوہ کے حق میں یہ بیع جدید ہے۔ تو متعاقدین کے حق میں اقالہ فسخ بیع ہے، فسخ بیع۔ تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھیے، اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو اس کا یہی ہے کہ اقالے کا فسخ ہونے کا ایک فائدہ تو یہی ہے کہ بائع پر صرف اور صرف ثمن کا واپس کرنا واجب ہے، ثمن سے زیادہ کی جو شرط لگائی ہے یا کم کی شرط لگائی ہے وہ باطل ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اقالہ ان دونوں کے حق میں فسخ نہیں ہوتا بلکہ بیع ہوتا تو جو کچھ انہوں نے شرط لگائی تھی اس شرط کو وفا کرنا ضروری ہوتا، اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیع میں عاقدین جو ثمن متعین کر لیتے ہیں اس کا ہی ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بیع ہوتا، بیع متعاقدین کے حق میں، تو جو یہ متعین کر لیتے اسی کا ادا کرنا ضروری ہوتا، لیکن یہ فسخ ہے، تو اگر کمی و زیادتی کی شرط بھی لگائی جا رہی ہے تو اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ جو ثمن اول تھا اسی پر اقالہ کیا جائے گا۔
اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بے جو ہے شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے، اور اقالہ جو ہے وہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ اقالہ جو ہے بے نہیں ہے، اگر اقالہ بے ہوتا تو یہ شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتا، لیکن اقالہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ بس بھائی، اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب کیا تھا کہ اقالہ متعاقدین کے حق میں فسخ ہے، اور اگر فسخ بنانا ممکن نہ ہو، اس کو فسخ یعنی اقالے کا فسخ کرنا ممکن نہ ہو، اقالے کا فسخ ہونا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ باطل ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے ایک باندی خریدی اور مشتری نے اس پر قبضہ بھی کر لیا، پھر اس باندی نے مشتری کے یہاں پر آ کر بچہ جن دیا، اس کے بعد عاقدین یہ چاہتے ہیں کہ اقالہ کر لیں، تو ایسی صورت میں اقالہ باطل ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ اقالہ باطل ہو جائے گا۔ بس سنائی کیوں اس لیے اب یعنی اس کو اقالے کو فسخ کرنا متعذر ہے، تو جب متعذر ہو گیا تو ایسی صورت میں یعنی اقالے کا فسخ بنانا، اس کو فسخ کرنا جب یہ متعذر ہے تو ایسی صورت میں اقالہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں ہے متعذر؟ اس لیے کہ اقالہ جو ہے وہ عاقدین کے حق میں فسخ بے ہے، اور بے کے اندر کوئی بھی ایسی زیادتی جو مبیع سے جدا ہو فسخ بے کو روکتی ہے، فسخ بے کے لیے مانع ہے، لہذا زیادتی منفصلہ بحق شرع فسخ بے کے لیے مانع ہے یہ، اور جب بچے کی وجہ سے فسخ بے ممکن نہیں ہے تو اقالہ باطل ہو جائے گا، اور بے جو ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے گی۔ بس سنائی؟ تو جب اس کا اقالے کا فسخ بے کرنا ممکن نہیں رہا تو اقالہ باطل ہو گیا۔ اور امام ابو یوسف کا مسلک تھا یہ کہ امام ابو یوسف کے نزدیک اقالہ بے ہے، لیکن اگر اس کو بے قرار دینا ممکن نہ ہو تو فسخ قرار دیا جائے گا، اور اگر فسخ قرار دینا بھی ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے 1000 روپے کے بدلے میں غلام خریدا، اور مشتری نے اس غلام پر قبضہ بھی کر لیا، اور پھر دونوں نے اقالہ کیا، تو اقالہ بے ہے ان کے نزدیک، یعنی مشتری نے بائع کے ہاتھ وہی غلام جو خریدا تھا 1000 روپے کے عوض جو ہے فروخت کر دیا، اور اگر مشتری نے غلام پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اقالہ کیا تو اقالہ کو بے قرار دینا ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ منقول شے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا بیچنا جائز نہیں ہوتا، اور اگر کسی نے غلام 1000 روپے کے عوض خریدا اور غلام پر قبضہ کرنے سے پہلے 1 کوئنٹل گیہوں پر اقالہ کر لیا تو اس اقالے کو بے قرار دینا تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ مشتری نے غلام پر قبضہ کیے بغیر اقالہ کیا ہے، مشتری نے غلام پر قبضہ کیے بغیر اقالہ کیا ہے، اور فسخ بے قرار دینا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ فسخ بے ثمن اول کے عوض ہوتا ہے، اور یہاں دونوں نے 1 کوئنٹل گیہوں کو ثمن بنایا ہے، 1 کوئنٹل گیہوں کو ثمن بنایا ہے، حالانکہ ثمن اول کی جنس کے خلاف پر فسخ بے نہیں ہوتا ہے، لہذا جب نہ بے قرار دینا ممکن ہے اور نہ فسخ قرار دینا ممکن ہے تو ایسی صورت میں اقالہ ہی باطل ہو جائے گا، اور جب اقالہ باطل ہو گیا تو عقد اول اپنے حال پر باقی رہے گا۔ اور بات سنائی؟ امام ابو یوسف کا مذہب کیا ہوا؟ امام ابو یوسف کے نزدیک اقالہ جو ہے یہ بیعی ہے، لیکن اگر اس کو بے قرار دینا ممکن نہ ہو تو فسخ قرار دیا جائے گا، اور اگر فسخ قرار دینا بھی ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ بس سنائی؟ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب وہ یہ ہے کہ امام محمد کے نزدیک اقالہ فسخ بے ہے، اگر فسخ قرار دینا ممکن نہ ہو تو اس کو بے قرار دیا جائے گا، اور اگر بے قرار دینا بھی ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ امام محمد کے نزدیک اقالہ فسخ بے ہے، جیسا کہ ہمارے نزدیک یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، ان کے نزدیک بھی یہ اقالہ فسخ بے ہے، اور امام محمد کے نزدیک بھی فسخ بے ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ امام محمد کے نزدیک اقالہ فسخ بے ہے، لیکن اگر فسخ بے قرار دینا ممکن نہ ہو
تو اقالہ باطل ہو جائے گا. لیکن ان کے نزدیک اگر فسخ بے قرار دینا ممکن نہ ہو، اگر یعنی اس کو فسخ قرار دینا ممکن نہ ہو اقالے کو، تو امام محمد کے نزدیک اس کو بے قرار دیا جائے گا. اور اگر بے قرار دینا بھی ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہوگا. بس سن میں جیسے ایک شخص نے باندی خرید لی 1,000 روپے میں، اور باندی پر قبضہ بھی ہو گیا ہے، پھر 1,000 روپے پر اقالہ کیا، تو یہ اقالہ فسخ بے ہو جائے گا. کیا ہے؟ یہ اقالہ فسخ بے ہو جائے گا. اور اگر اس باندی نے بچہ جنا تو اس کو فسخ قرار دینا ممکن نہیں ہے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے مسلم بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ عادت منفصلہ جو ہے یہ فسخ بے کو روکتی ہے. لہذا جب اس صورت میں فسخ ممکن نہیں ہے تو اس کو بے قرار دیا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ مشتری نے باندی اور بچہ دونوں کو 1,000 روپے کے عوض بائے کے ہاتھوں سے خرید لیا ہے. کیا؟ یعنی بچہ اور باندی دونوں کو 1,000 روپے کے عوض بائے کے ہاتھ فروخت کیا ہے. اور اگر کسی نے 1,000 روپے کے عوض باندی خریدی اور مشتری نے قبضہ کیے بغیر ہی 10 من گندم پر اقالہ کر لیا، تو اقالہ نہ فسخ بے ہو سکتا ہے اور نہ ہی بے ہو سکتا ہے. کیا؟ 1,000 روپے کے عوض باندی خریدی اور مشتری نے قبضہ کیے بغیر ہی 1 کوئنٹل گیہوں یا 10 من جو بھی ہے اس پر اقالہ کیا، تو یہ اقالہ نہ فسخ بے ہو سکتا اور نہ بے ہو سکتا. فسخ بے تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ فسخ ثمن اول پر ہوتا. بس سمجھ میں آئی؟ نہ کہ ثمن اول کی جنس کے خلاف پر. اور یہاں ثمن اول کی جنس کے خلاف پر اقالہ کیا گیا ہے. اور بے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ قبضہ کرنے سے پہلے بے جائز نہیں ہوتی، حالانکہ یہاں پر مشتری نے باندی پر قبضہ کیے بغیر اقالہ کیا ہے. تو جب نہ فسخ ممکن ہے نہ بے ممکن ہے تو اقالہ باطل ہو جائے گا. بس سمجھ میں آئی؟ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل تو یہ ہے کہ اقالہ یہ امام ابو یوسف کا مذہب کیا تھا کہ اقالہ بے ہے. ان کے نزدیک اقالہ بے. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اقالہ باہمی رضامندی سے مال کو مال سے بدلنے کا نام ہے، یعنی مبادلۃ المال بالمال بالتراضی ہے. کیونکہ اقالے میں جو ہے وہ مشتری مبی واپس کرتا ہے اور اپنا دیا ہوا سمن لیتا ہے. اور بے کی تعریف بھی یہی ہے، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کو مال کے بدلے میں دینا رضامندی کے ساتھ. بس سمجھ؟ لہذا معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اقالہ کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے جو بے میں پایا جاتا ہے، جو بے کا معنی ہے وہی اقالہ کا معنی ہے. بس سمجھ؟ لہذا معنی کے اعتبار سے اقالہ بے ہوگا. بس سمجھ؟ اور اقالہ کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. جیسے کہ عقد بے کے اندر مبی سپرد کرنے سے پہلے اگر مبی بائے کے پاس ہلاک ہو جائے تو بے باطل ہو جاتی ہے. اور مشتری کے قبضے میں اگر مبی کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اقالے کی صورت میں بائے کے عیب کی وجہ سے مبی مشتری کی جانی واپس کر سکتا ہے. بہرحال امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لفظ اقالہ بے کے معنی پر بھی مشتمل ہے اور اقالے کے لیے بے کے احکام بھی ثابت ہوتے ہیں. تو اقالہ کرنا در حقیقت بے کرنا ہوا. بس میں اسی لیے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اقالہ بے ہے. اور جب بے متعذر ہو جائے تو عاقدین کے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اقالہ کو فسخ پر محمول کیا جائے گا. اقالہ کو فسخ پر محمول کیا جائے گا. بس میں تو بہرحال اقالہ امام ابو یوسف کے نزدیک بے ہی ہے، اس لیے کہ جو معنی بے کا ہے وہی معنی اقالہ کا بھی ہے. اور ان امام ابو یوسف نے یہ تک کہا کہ جس طرح
عقد بیع میں شفیع کو حق شفع حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اقالے کی صورت میں بھی شفیع کے لیے حق شفع ثابت ہوتا ہے. بس نہیں تو اقالہ جو ہے وہ بیع ہی ہے. اور امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ امام محمد کے نزدیک اقالہ فسخ بیع ہے. فسخ بیع اگر فسخ قرار دینا ممکن نہ ہو تو اس کو بیع قرار دیا جائے گا، اور اگر بیع قرار دینا بھی ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہوگا. تو امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ اقالہ کے معنی لغوی ہیں فسخ کرنا. کیا ہے؟ فسخ کرنا. لہذا دعا کے موقع پر کہا جاتا ہے اقلی اسرتی، کہ میری لغزش کو دور فرما دے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا. اس لیے لفظ اقالہ کو حقیقی معنی پر محمول کرتے ہوئے فرمایا کہ اقالہ جو ہے یہ فسخ بیع ہے. اقالہ فسخ بیع. اور جب حقیقی معنی یعنی فسخ پر محمول کرنا متعذر ہو تو اس کے محتمل معنی پر محمول کیا جائے گا، اور اقالہ کا جو محتمل معنی ہے وہ بیع ہے. لہذا اقالہ غیر عاقدین کے حق میں بے شمار ہوتا ہے. لہذا جب لفظ اقالہ بیع کا احتمال رکھتا ہے تو معنی حقیقی کے متعذر ہونے کی صورت میں اقالہ بیع پر محمول کیا جائے گا. بس نہیں، یہ ہوئی امام محمد کی دلیل. اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل سماعت فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اقالہ کے معنی لغوی فسخ کرنا ہے، جیسا کہ ابھی امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل میں آپ حضرات نے سماعت کیا. اور قاعدہ یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے، اور اگر حقیقی معنی میں استعمال کرنا متعذر ہو تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. بس میں مجاز کی طرف بھی تب رجوع کیا جائے گا جبکہ معنی مجازی مراد لینا ممکن ہو. لہذا اس قاعدے کے مطابق اقالہ جو ہے وہ فسخ ہوگا، لیکن فسخ متعذر ہونے کی صورت میں اقالے کو بیع قرار دیا جانا درست نہیں ہوگا، جیسا کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اقالہ فسخ بیع ہے. اگر فسخ قرار دینا ممکن نہ ہو تو بیع قرار دیا جائے گا. تو ٹھیک ہے، الفاظ کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے. امام محمد نے جیسا کہ کہا تو اقالہ فسخ بیع ہے، لیکن فسخ کے متعذر ہونے کی صورت میں اقالے کو بیع قرار نہیں دیا جائے گا امام اعظم حنیفہ کے نزدیک. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیں اقالہ جو ہے یہ زوال ملک کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور بیع جو ہے یہ اثبات ملک کے لیے وضع کی گئی ہے. اور لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کی ضد کا احتمال نہیں رکھتا ہے. تو اقالے کا معنی ہے فسخ بیع، اور یعنی زوال ملک، اور بیع کا معنی ہے اثبات ملک، اور لفظ اپنے ضد کا احتمال رکھتا نہیں ہے. لہذا جب لفظ اقالہ ابتدائی بیع کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو فسخ متعذر ہونے کی صورت میں لفظ اقالہ کو ابتدائی بیع پر معمول نہیں کیا جائے گا. بس نہیں تو جب لفظ اقالہ کو بیع پر محمول نہیں کیا جائے گا تو ایسی صورت میں فسخ متعذر ہے اور اقالے کا باطل ہونا متعین ہے. اب کہا وَقَوْنُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ، کیا ہے؟ وَقَوْنُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دلیل پیش کی اس کے بعد یہ فرمایا وَقَوْنُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ مِثْلُ حُكْمِ الْبَيْعِ. تو یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض کا جواب اس طور پر ہے کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ اقالہ عاقدین کے حق میں فسخ بیع ہے، لیکن غیر عاقدین کے حق میں یہ بیع ہے. تو اعتراض اس طور پر ہے کہ اگر اقالے میں بیع کا احتمال نہ ہوتا، اقالے میں بیع کا احتمال نہیں ہوتا، جیسا کہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اپنی ضد کا احتمال نہیں رکھتا لہذا بیع مراد نہیں لیں گے، تو اگر اقالے میں بیع کا احتمال نہیں ہوتا تو اقالہ جو ہے وہ تیسرے آدمی کے حق میں بھی بیع نہیں ہونا چاہیے تھا. بس نہیں، حالانکہ آپ کے نزدیک بھی اقالہ تیسرے آدمی کے حق میں بیع ہے.
تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اقالے میں بے کے اندر بائے کی ملک اور ثمن کے اندر مشتری کی ملک ضرورتاً ثابت ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ اقالہ میں بے کے اندر بائے کی ملک اور ثمن کے اندر مشتری کی ملک ضرورتاً ثابت ہوتی ہے، لہذا اقالے کے کیا اقالے کے موجب یعنی زوال ملک اور فسخ کا اعتبار تو عاقدین کے حق میں کیا گیا ہے، کیونکہ عاقدین اقالہ کو اپنی ذات پر کیا عاقدین اقالہ کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے، اور جب عاقدین کے حق میں اقالے کے موجب یعنی فسخ کا اعتبار کیا ہے تو غیر عاقدین کے حق میں اس کے لازم یعنی ثبوت ملک کا اعتبار ہوگا، کیونکہ عاقدین کو اپنے علاوہ کے حق میں فسخ کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہے، اور ثبوت ملک بے کا حکم ہے، لہذا ثابت یہ ہوا کہ غیر عاقدین کے حق میں اقالہ ضرورتاً بے ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہو اس کو لے کر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اعتراض یہ تھا کہ اقالہ غیر عاقدین کے حق میں بے ہے، اگر اقالے میں بے کا احتمال نہ ہوتا تو تیسرے آدمی کے حق میں یہ بے نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے کا مقصود ملک ثابت کرنا ہے، یعنی مشتری کے لیے مبیع کے اندر ملک ثابت کرنا، اور ملک زائل ہونا اس کے لوازمات میں سے ہے۔ بے کا جو مقصود ہے وہ ملک ثابت کرنا ہے، مشتری کے لیے مبیع کے اندر ملک ثابت کرنا، اور ثمن میں بائع کی ملک ثابت کرنا، لیکن ملک زائل کرنا اس کے لوازمات میں سے ہے کہ جب مشتری کے لیے مبیع کی ملک ثابت ہوگی تو لازمی طور پر مبیع سے بائع کی ملک بھی زائل ہوگی، اور جب بائع کے لیے ثمن کی ملک ثابت کی جائے گی تو لازماً مشتری کی ملک ثمن سے زائل ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اقالہ جو موضوع ہے وہ زوال ملک اور ابطال ملک کے لیے ہے۔ تو جب بے سے مشتری کی ملک زائل ہوگی تو لا محالہ بائع کے لیے ثابت ہوگی، اور جب ثمن سے بائع کی ملک زائل ہوگی تو لا محالہ مشتری کے لیے ثابت ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقالہ غیر عاقدین کے حق میں ضرورتاً بے ہے، ضرورتاً، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے اس کو لے کر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے۔ بس نہیں؟ چلو ترجمہ لگاؤ۔ فَإِن شَرَطَ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، پس اگر اس سے زیادہ کی شرط لگائی یا کم کی شرط لگائی تو شرط باطل ہے۔ وَيُرَدُّ مِثْلُ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، اور ثمن اول کے مثل پر لوٹایا جائے گا۔ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اور اصل یہ ہے کہ اقالہ فسخ ہے متعاقدین کے حق میں، بیع جدید فی حق غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ کے حق میں بیع جدید ہے، الا ان لا يمکن جعلہ فسخا، مگر یہ کہ اس کو فسخ بنانا ممکن نہ ہو، فتبطلو، تو باطل ہو جائے گا۔ وہذا عند ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم حنیفہ کے نزدیک ہے۔ وعند ابی یوسف هو بیع، اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ بیع ہے، الا ان لا يمکن جعلہ بیعا، مگر یہ کہ اس کو بیع بنانا ممکن نہ ہو، فیجعل فسخا، تو فسخ بنایا جائے گا، الا ان لا يمکن، مگر یہ کہ فسخ بنانا بھی ممکن نہ ہو، فتبطلو، تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ وعند محمد، اور امام محمد کے نزدیک ہوا فسخ، کہ اقالہ فسخ بے ہے، الا اذا تعذر جعلہ فسخا، مگر جب کہ اس کو فسخ بنانا متعذر ہو، فیجعل بیعا، تو اس کو بے بنایا جائے گا، الا ان لا يمکن، مگر یہ کہ ممکن نہ ہو بے بنانا بھی، فیبطلو، تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ لمحمد، امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ ان اللفظ للفسخ، کہ لفظ اقالہ جو ہے یہ فسخ کے لیے ہے، والرفع، اور رفع کے لیے، ومنہ، اور اسی سے ہے، یقالو اقلنی اثارتی، کہا جاتا ہے کہ میری خطا کو دور کر دے، فیوفر علیہ قضیتہ، کیا ہے؟ فیوفر علیہ قضیتہ، کہ لفظ اقالہ لغت میں فسخ اور دور کرنے کے معنی میں آتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میری خطا کو معاف کر دے، لہذا لفظ اقالہ کو وہ معنی بھرپور دیے جائیں گے جو لغت کا مقتضی ہے۔
ف یوفر علیہ قضیتہ، لہذا اس کو وہ معنی دیے جائیں گے جو لغت کا مقتضا ہے۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ يُحْمَلُ عَلَى محتملہ، اور جب متعذر ہو تو اس کے محتمل پر محمول کیا جائے گا، اور اس کا معنی محتمل کیا ہے؟ وہ البیع، اور وہ بے ہے۔ اللہ ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے انہ بیع فی حق الثالث، کہ یہ تیسرے کے حق میں بے ہے، وَلِأَبِي یوسف انہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، اور امام یوسف کی دلیل یہ ہے کہ یہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی ہے، وہذا هو حد البیع، اور یہی بے کی تعریف ہے۔ وَلِهَذَا يَبْطُلُ بِإِهْلَاكِ الصَّلَاةِ، اور اسی وجہ سے یہ سامان کے ہلاک ہونے سے باطل ہو جاتا ہے۔ وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ، اور عیب کی وجہ سے واپس کیا جاتا ہے۔ وَتَثْبُتُ بِهِ الشُّفَعَةُ، اور اس کے ذریعے شفا بھی ثابت ہوتا ہے۔ وَهَذَا أَحْكَامُ الْبَيْعِ، اور یہ تمام بے کے احکام ہیں۔ وَلِأَبِي حنیفةَ، امام اعظم حنیفہ کی دلیل ہے کہ ان اللفظ ينبئ عن الفسخ والرفع، کہ لفظ اقالہ یہ خبر دیتا ہے فسخ و رفع کی، کما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا۔ والاصل اعمال الالفاظ فی مقتضیاتها الحقیقیہ، اور اصل لفظ کو عمل دلانا ہے اس کے مقتضى حقیقیہ میں۔ ولا يحتمل ابتداء العقد، اور یہ ابتداء عقد کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ لیحمل علیہ عند تعذرہ، کہ اس کے تعذر کے وقت بے پر محمول کر لیا جائے۔ لأنہ ضدہ، اس لیے کہ یہ اس کی ضد ہے۔ واللفظ لا يحتمل ضدہ، اور لفظ اپنی ضد کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ فتعین البطلان، لہذا بطلان متعین ہو گیا۔ وکونہ بیعا فی حق الثالث امر ضروری، یہ اعتراض کا جواب، اور اس کا تیسرے کے حق میں بے ہونا یہ امر ضروری ہے۔ کیوں؟ لأنہ یثبت بہ مثل حکم البیع وہو الملک، اس لیے کہ اس کے ذریعے حکم بے کا مثل ثابت ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہو الملک، اور وہ ملک ہی ہے، لا مقتضی الصیغۃ، لیکن وہ صیغے کے چاہنے کی وجہ سے نہیں۔ اذ لا ولایۃ لہما علی غیرہما، یہ صیغہ اقالہ کا مقتضی نہیں ہے، یہ بے ہے، اس لیے کہ بائع اور مشتری کی ولایت غیر پر نہیں ہے۔ اذ لا ولایۃ لہما علی غیرہما، اس لیے کہ ان دونوں کے لیے ولایت اپنے علاوہ پر نہیں ہے۔ چلو بس۔